آج میرے عزیزوں میرے دوستوں اگر دو مرید اگر کسی کو مل جائیں تو وہ سمجھتا ہے کہ معلوم نہیں یہ بھی کوئی ہمارے کاروبار میں بڑا اضافہ ہو گیا. پیری مریدی یہ کوئی کھیل نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے حضرت کا عالم یہ ہے کہ ایک مرید نہیں، میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کروڑ سے زیادہ تو مرید ہیں، اس میں پھر ہزاروں علماء، لیکن کبھی کسی کو یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا مرید ہے. ارشاد فرمایا کہ یہ غوث پاک کا مرید ہے. جس کو مرید کرتے فرمایا کہ یہ میرے ذریعے غوث پاک کا مرید ہے. کبھی آپ یہ نہیں فرماتے کہ یہ میرا مرید ہے. اور یہی وجہ ہے کہ غوثیت کا اور قادریت کا ایسا غلبہ تھا کہ جو مرید ہوتا اس میں رنگ قادریت اور رنگ غوثیت نمایاں ہو جایا کرتا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ زندہ باد. ماشاء اللہ. ایک شخص اسٹوڈنٹ کالج میں پڑھنے والا، کالج کا تربیت یافتہ، بمبئی میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا. اور جس طرح سے بمبئی کے ہزاروں مرید ہیں، وہ آیا اور اس نے بھی کہا کہ میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں. تو آپ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. آپ یہ فرمایا کرتے تھے اپنے مریدوں سے، یہ آپ وعدہ لیا کرتے تھے اور ہدایت دیتے تھے کہ وہ نماز کی پابندی کرے گا، میرے ٹھیلے میں نہیں جائے گا، غلط مجلسوں میں نہیں جائے گا، شریعت کے مطابق عمل کرے گا، شریعت کے مطابق صورت و سیرت بھی ہوگی اور جھوٹ بھی نہیں بولے گا. یہ ساری باتیں حضرت مریدین سے بیعت لیتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے تھے. آپ نے اس مرید سے بھی کہا کہ کہو کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. یہ سب کہنے کے بعد کہا کہ کہو کہ میں اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیتا ہوں. سبحان اللہ. وہ کالج کا پڑھنے والا لڑکا ان کا کہ ابھی تو حضرت نے کہا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو ابھی کہتے ہیں کہ میں اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیتا ہوں. تو میں اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں تو نہیں دے رہا ہوں، میں تو اپنا ہاتھ اپنے شیخ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں. مگر حضرت فرماتے ہیں کہ کہو کہ میں اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیتا ہوں. میرے عزیزوں میرے دوستو، وہ طریقت کے مزاج سے ناواقف تھا. وہ نہیں سمجھتا تھا کہ ہر سلسلے کا شیخ جب کسی سے مرید لیتا، جب کسی کو مرید کرتا ہے تو وہ مرید کو اپنے شیخ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مرید کرنے والا وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا مرید ہے، بلکہ ہر مثلا قادری سلسلے کا اور رضوی سلسلے کا جو شیخ ہے تو وہ اپنے مرید کو یہ کہہ کر شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ میں اس کو اے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ارادت میں اور آپ کی بیعت میں دے رہا ہوں. یہ گویا ایک مزاج ہے طریقت کا، لیکن وہ بیچارہ نہیں سمجھ سکا. اور جب حضرت نے فرمایا کہ کہو میں اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیتا ہوں، تو وہ چپ رہا، کیونکہ اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہاتھ تو حضور مفتی اعظم کے ہاتھ میں ہے اور حضرت فرمانے غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہوں. اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ چپ رہا. وہ ڈاؤٹ میں تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے. میرا ہاتھ مفتی اعظم کے ہاتھ میں ہے اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ کہو کہ تم نے اپنا ہاتھ شہنشاہ بغداد کے ہاتھ میں دیا. بات سمجھ میں نہیں آئی. وہ خاموش تھا، وہ ڈاؤٹ میں تھا، وہ شک میں تھا. پھر آپ نے فرمایا کہو کہ میں اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا. پھر وہ پریشان تھا کہ اب میں کیا کہوں. تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ کہو کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا. میرے عزیزوں میرے دوستو، اتنا کہنا تھا کہ اس شخص پر ایک وجہ طاری ہو گئی، ایک کیفیت طاری ہو گئی. اب وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا، وہ دیوانہ تھا، وہ مجنون تھا، وہ مضطرب تھا، وہ بے قرار تھا. اور اب پہلے تو وہ کہتا نہیں تھا اور اب بار بار یہ جملہ اس کی زبان سے نکل رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا. لوگ پریشان تھے اور وہ یہی کہتا رہا. کئی گھنٹے میرے عزیزوں میرے دوستو اس عالم دیوانگی میں گزر گئے. بڑی مشکل سے اسے ہوش آیا. لوگوں نے کہا کہ بھائی معاملہ کیا تھا؟ پہلے تو تم کہتے نہیں تھے اور جب کہنا شروع کیا تو پھر یہی کہتے رہے تم اور کئی گھنٹے گزر گئے. تو اس نے میرے عزیزوں میرے دوستو روتے ہوئے اس مرید نے کہا، اس اسٹوڈنٹ نے کہا
کہ بات یہ ہے کہ پہلے تو میں انکار کرتا رہا کہ میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن میرے مقدر کا ستارہ چمکا اور مجھے ہدایت ملی، اور حضور مفتی اعظم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی کہ یہ ابھی میں نہیں کہہ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میرا واقعی ہاتھ حضور غوث اعظم کے ہاتھ میں۔ سبحان اللہ۔ جب میں نے یہ نظارہ دیکھا کہ واقعی میں میرا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں ہے اور بغیر کسی تکلف کے خود غوث اعظم وہاں جلوہ فرما ہے، تو میں بے ہوش ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر میرے عزیزوں، میرے دوستوں، پھر وہ کہنے لگا کہ پھر میری زبان سے یہی کچھ نکلتا چلا گیا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اصل میں ہر سلسلے کا جو صاحب سلسلہ ہے نسبت اس سے ہوتی ہے، لیکن اس نسبت سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو صاحب نسبت ہوگا۔